رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبطحي سيدنا ومولانا ومقتدانا وهادينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سلام على آل طه وياسين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. عزیزان محترم، علماء کرام اور طلاب عزیز، محرم الحرام سن 1442 ہجری جس کا آغاز ہو رہا ہے. ادھر محرم کا چاند نمودار ہوا، ادھر سارے عزاخانے سج گئے. لوگوں نے سیاہ لباس پہن لیا، اپنے اپنے عزاخانوں میں پرچم نصب کر دیے. مومنین کربلا والوں کا استقبال کرنے کے لیے آمادہ ہیں. ادھر ہمارے فرش عزا سجے، ادھر خاتون جنت تشریف لائی. آج جو حال ہے ہمارا اور آپ کا اور دنیا کے سارے اس وقت حسین کے عزاداروں کا، ہر کوئی اپنے زبان حال سے جو فریاد کر رہا ہے کسی کے اوپر پوشیدہ نہیں ہے. اس وقت جو دنیا کا ماحول ہے، کس حد تک حقیقت ہے، اس میں کس حد تک سیاست شامل ہے، ابھی تک یہ واضح نہیں ہو سکا. لیکن ایک بار بہرحال
اپنی جگہ مسلم ہے۔ کہ اس محرم 1442 سے پہلے جو محرم گزرے ہیں اس میں یہی عزا خانہ ہمارا بھرا ہوا ہوتا تھا۔ لوگ مدتوں پہلے سے تیاریاں کرنا شروع کر دیتے تھے، چاند کے دکھتے ہی امام بارگاہ مجمع سے پر ہو جایا کرتا تھا۔ لیکن ایک بات میں کہوں گا، اور وہ یہ کہ تاریخ میں یہ پہلا موقع ایسا نہیں ہے، ایسے بہت سے مواقع تاریخ میں گزر چکے ہیں۔ بالخصوص بنی عباس کے دور میں، بنی امیہ کے زمانے میں، کہ جب عزاداری کے اوپر پابندیاں عائد کی گئیں، حسین کی زیارت سے لوگوں کو، زائرین کو روکا گیا، وہ ساری تاریخیں ہمارے اور آپ کے پیش نظر اور مد نظر ہیں۔ لیکن آج ذرا غور کریں، اگر ہم اپنے بصیرت کی سماعت کو اور بصیرت کی سماعت پر ذرا زور ڈالیں، میں بہت توجہ چاہتا ہوں اپنے اس جملے کے لیے، اگر ہم اپنی سماعت بصیرت پر ذرا زور ڈالیں تو گنبد تاریخ میں آج بھی زینب کی وہ آواز گونج رہی ہے، یا یزید واللہ لا تمحو ذکرنا، اے یزید خدا کی قسم ہمارا ذکر مٹ نہیں سکتا۔ دنیا چاہے جتنا زور صرف کر دے، چاہے مال و دولت خرچ کر دے، چاہے سر قلم کر دے، چاہے بستیاں اجاڑ دے، چاہے گھر جلا دے، چاہے جوانوں کو تہہ تیغ کر دے، چاہے بچوں کو تیر کا نشانہ بنا دے، کچھ بھی کر دے، چاہے وہ کسی بھی طریقے کا بہانہ لے کر کے آئے، لیکن نہ تو عزاداری اس سے پہلے کبھی رکی تھی، نہ رکی ہے، نہ رکے گی۔ اس لیے کہ یہ ہمارا وعدہ نہیں ہے، یہ اس بی بی کا وعدہ ہے کہ جس نے سرحد عصمت کو بہت نزدیک سے دیکھا ہے، وہ زینب کہ جس نے رسول کی زبان چوسی ہے، جو علی کی آغوش میں کھیلی ہے، جو حسن و حسین کی انگلیاں پکڑ کے جس نے چلنا سیکھا ہے، جس نے امام زین العابدین کو اپنی آغوش تربیت میں پالا ہے، جس کے آنچل کا سایہ عباس کے سر پر رہا ہے، وہ زینب اور وہ علی کی شیر دل بیٹی کی جو ثانیہ زہرا ہے، جو بے مثال کی مثال ہے، جو بے نظیر کی نظیر ہے، کہ جو حسین کے بعد حسین بن گئی، عباس کے بعد عباس بن گئی، علی کے بعد علی بن گئی۔ وہ اس زینب کا جملہ ہے کہ جس نے خیمے میں، جلتے ہوئے خیمے میں بیٹھ کر کے یہ بات نہیں کی، کوفہ و شام کے راستے میں نہیں کہی، 700 کرسی نشینوں کے درمیان اپنے زمانے کے سب سے بڑے دہشت گرد یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جس نے اس بات کا چیلنج کیا تھا کہ او یزید خدا کی قسم ہمارا ذکر کبھی مٹ نہیں سکتا ہے۔ آج ہماری جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ ہم زینب کے اس قول کی آبرو بچا لیں، اس کی لاج رکھ لیں، ہم آزاداری کی حفاظت کریں، اس لیے کہ آزاداری ہماری محافظ ہے۔ ہم یہ کبھی یہ تصور نہ کریں کہ آزاداری کو ہم نے بچایا ہے، نہیں، آزاداری نے ہم کو بچایا ہے۔ ہماری آبرو فرش عزا سے وابستہ ہے، اس کے اوپر ہماری جانیں قربان ہو جائیں، اس لیے کہ ہماری عزت، ہمارا جاہ و حشم، ہماری آبرو، ہماری حیثیت، ہمیں جو کچھ بھی ملی ہے وہ اسی فرش عزا کا صدقہ ہے۔ اور وہ فرش عزا جسے زینب نے آزادانہ انداز میں نہیں بلکہ دمشق جیسے شہر میں، ملک شام میں یزید کی پابندیوں کے باوجود بھی حسین کا فرش عزا بچھا کے اعلان کر دیا، او یزید
تو یہ سمجھ رہا تھا کہ واقعہ کربلا میں عصر عاشور اسلام کا پرچم سرنگوں ہو گیا، اذان ختم ہو گئی، اذان کی آواز، اذان علی اکبر پر اذان کا دم گھٹ چکا ہے، حسین کی آخری سجدے پر سجدوں کا اختتام ہو گیا، لیکن اتنا یاد رکھ تو نے سب کچھ لوٹ لیا۔ ہم افتخار یہ کر رہے ہیں کہ عصر عاشور ہم نے سب کچھ بچا لیا ہے۔ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم نے سب کچھ ختم کر دیا، لیکن ہمارا افتخار یہ ہے کہ ہم نے اپنا سب کچھ بچا لیا۔ کیوں؟ اگر ہم ذرا غور کریں، یزید کی اس فوج، اس طاقت اور جس حوصلے کے ساتھ جو اس نے لشکر تیار کیا تھا، مورخین کو جو اس نے حکم دیا تھا، جو اس نے قلم خرید لیے تھے، اور جو اس نے پروپیگنڈا کیا تھا، جو اس کا تبلیغاتی سسٹم تھا، جو اس کا پروپیگنڈا کا جو انداز تھا، میں ایک چھوٹی سی مثال یہاں پر دینا چاہتا ہوں، جو کہ چاند رات کی مجلس استقبال عزا کی مجلس ہے۔ اگر ہم اس چیز کے اوپر غور کریں تو ایک چھوٹی سی مثال، شاید ہم نے اور آپ نے اتنے نزدیک سے ان چیزوں کو نہیں دیکھا، بہرحال میں نے کسی حد تک دیکھا ہے کہ جو ہمارے بزرگوں نے جتنے اچھے انداز سے دیکھا ہے کہ کسی بستی میں، خود اپنے ہی بر صغیر میں ہم ہندوستان پاکستان کے سرزمین پر دیکھ لیں کہ ہر بستی میں، ہر علاقے میں نوابین کا دور تھا، زمینداروں کا زمانہ تھا۔ تو کبھی اس پرانی تاریخ کے اوپر اگر کہیں سے آپ کو تصاویر مل جائیں اور غور کریں کہ جہاں پوری بستی میں سارے گھر، جتنے بھی مکانات ہوتے تھے، وہ سب جھونپڑے کی طریقے سے، اور اس ماحول میں درمیان میں ایک حویلی بنائی جاتی تھی کہ جس کا کہیں سے کوئی کمپیریزن نہیں تھا، کوئی تقابل، کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ یعنی اگر پوری بستی والے اپنا سب کچھ لٹا بھی دیں تو بھی اس حویلی کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ لہذا وہ ایسے جو اس زمانے میں جو افراد ہوا کرتے تھے، ان کی کیا شان، کیا جاہ و حشم، کیا ابوہت، کیا دبدبہ ہوتا تھا۔ اب ذرا تصور کریں کہ یزید کہ جس کے دادا نے، جس کے پردادا، یعنی پردادا کے زمانے سے، کہ جس نے شام میں قدم جمائے تھے اور اتنے سال سے وہاں کے لوگوں کو بیوقوف بنایا گیا تھا، اور یزید کے باپ نے جو حکومت بنائی ہے دمشق میں، تو عیش و آرام کے جتنے بھی وسائل تھے سب کچھ فراہم کر دیے تھے، اور ایسے ماحول میں یزید نے آنکھ کھولی، اور اس کے بعد اس نے وہ سارے مناظر اس نے دیکھے، وہ ساری داستانیں اس نے سنی، جنگ جمل، نہروان، صفین، اور اس کے بعد اب ذرا سوچیں کہ بادشاہ وقت بھی بن گیا، ایسا انسان کہ جو ظالم بھی ہو، جابر بھی ہو، جس نے اپنے باپ کے زمانے میں اپنے باپ کے مظالم کو دیکھا بھی ہو، اپنے دادا کے مظالم اور کی کہانیاں اور داستانیں سنی بھی ہوں، وہ انسان تخت خلافت پر ہو، تخت سلطنت اور حکومت پر ہو، کیا بھلا مجال ہے کسی انسان کی کہ جو اس کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال دے اور اس کے سامنے کچھ بول سکے؟ اگر کوئی بہت توجہ چاہتا ہوں، اگر کوئی جرأت کر سکتا ہے تو بس وہی کہ جو اس کی حقیقت سے آشنا ہو، جو اس کی حقیقت سے آشنا ہو، بس وہی بول سکتا ہے۔ ایسے ماحول میں کہ جہاں دنیا کے سارے ممالک کے بڑے بڑے ملکوں کے ایمبیسڈر اور سفیر وہاں موجود ہوں،
نمائندہ مملکت، عمائد سلطنت، اراکین مملکت و کشوری و لشکری سب جہاں موجود ہوں، ایسے ماحول میں تخت کے اوپر بیٹھا ہوا ایک انسان مجبور ایک خاتون سے مخاطب ہو اور وہ مجبور خاتون اتنی جری ہو، اتنی شجاعت کا مظاہرہ کرے کہ اس حاکم کو منہ توڑ جواب دے دے، اور حاکم جواب سننے کے بعد اتنی جرأت نہ ہونے پائے کہ اس خاتون کا کچھ بگاڑ سکے۔ یہ کون سا ولولہ تھا، کون سا جوش تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب زینب کا مقابلہ یزید نہیں کر سکا۔ استاد شہید مرتضی مطہری صاحب کا بہت حسین جملہ ہے یہاں پر، اور وہ یہ کہ انہوں نے لکھا ہے، البتہ اردو میں ترجمہ کرنے کے لیے بڑا سنبھل کے ترجمہ کرنا ہوگا، کہ یزید واقعہ کربلا سے پہلے تک یہ سمجھتا تھا کہ اگر حسین کو قتل کر دیا جائے، مار دیا جائے، تو ہمارے راہ میں جو رکاوٹ ہے، سب سے بڑا روڑا ہے، وہ ختم ہو جائے گا، جو مانع ہے جو ہمیں ڈسٹرب کیے ہوئے وہ ختم ہو جائے گا، اور ہم آزادانہ طریقے سے جو چاہیں گے وہ کریں گے۔ لیکن وہ یہ اپنے حساب و کتاب کرنے میں وہ گڑبڑ ہو گیا تھا، اور وہ یہ بھول گیا تھا، یہ نہیں سمجھ پایا، اس کا نتیجہ غلط نکلا کہ زندہ حسین سے زیادہ شہید حسین اس کے لیے مشکل کا سبب بن جائے گا۔ اس نے سوچا تھا کہ جب تک حسین زندہ ہے تب تک ہی ہمارے لیے مشکلات ہیں، لیکن وہ یہ بھول گیا تھا کہ زندہ حسین سے زیادہ شہید حسین اس کے لیے رکاوٹ بن جائے گا۔ اور یہی ہوا کہ اگر جب تک حسین زندہ تھے نہ سوال بیعت ہوتا، نہ حسین مدینہ چھوڑتے، نہ مکے میں آتے، نہ مکے سے کربلا جاتے، نہ واقع کربلا پیش آتا، ادھر حسین مدینے میں رہتے، اصحاب نبی کا حلقہ ہوتا، نبی بعنوان حسین بعنوان آفتاب ان کے درمیان موجود رہتے، درس و تدریس کا سلسلہ رہتا، علوم قرآن بیان ہوتے، تفسیر بیان ہوتی، سیرت نبی کا ذکر ہوتا، علی کے فضائل کا ذکر ہوتا رہتا، ادھر یزید شام میں حکومت کرتا رہتا، لیکن اس نے حسین کے ہاتھ حسین سے سوال بیعت کر کے اپنے پیر پر خود سے کلہاڑی مار لی کہ حسین کو کربلا بلا کر کے، حسین کو شہید کر کے، حسین کو یزید نے شہید نہیں کیا بلکہ یزید نے خود اپنی تخت حکومت کو حسین کے خون کے سیلاب میں غرق کر دیا۔ اگر یزید نے سوال بیعت نہ کیا ہوتا تو یزید کی سلطنت اتنی رسوا نہ ہوتی، لیکن زینب نے اسیر ہو کر کے یزید کے تخت شاہی کو نیلام کر دیا۔ بس کربلا کوئی واقعہ نہیں، استاد معظم حضرت آیت اللہ العظمی ناصر مکارم شیرازی حفظہ اللہ، میں ان کے درس خارج میں تھا، انہوں نے محرم سے پہلے جو درس خارج تھا کئی سال پہلے، اس میں انہوں نے یہ جملہ کہا تھا اپنے درس میں، فقہ کے درس خارج فقہ میں، انہوں نے کہا دنیا غلط سمجھ رہی ہے، واقعہ کربلا ہرگز اس سے واقعہ نہ کہا جائے، کربلا کو حادثہ نہ کہا جائے، اس لیے کہ واقعہ اور حادثہ کچھ اور ہوتا ہے، کربلا کچھ اور ہے۔ مزید وضاحت میں انہوں نے ایک جملہ اور کہا واقعہ اور حادثہ کی ڈیفینیشن، اس کی پریبھاشا کچھ اور ہے، اس کی تعریف کچھ اور ہے، کربلا کی تعریف کچھ اور ہے، اس لیے کہ واقعہ اور حادثہ وہ ہوتا ہے کہ جو رونما ہوتا ہے، لوگ دیکھ کے یا پڑھ کے یا سن کے حیرت کرتے ہیں، مؤرخ لکھ دیتا ہے، اخبار کی سرخی بنتا ہے، دوسرے دن لوگ بھول جاتے ہیں۔
لیکن کربلا اگر حادثہ ہوتا، اگر واقعہ ہوتا تو کل کا مورخ لکھتا، کل کے اخبارات میں آتا، آج کا انسان نہ جانتا۔ آج کربلا اپنے اسی آب و تاب و شباب کے ساتھ زندہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کربلا واقعہ نہیں ہے، کربلا حادثہ نہیں ہے، بلکہ کربلا تحریک ہے، کربلا مشن ہے۔ اور جب کوئی چیز مشن کے عنوان سے، تحریک کے عنوان سے آگے بڑھتی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے دبا نہیں سکتی ہے۔ بس آخری جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ یزید نے اس مشن کو، اس تحریک کو کچلنے کی پوری کوشش کی تھی، دبانے کی پوری کوشش کی تھی، اسی انداز سے جیسے ہم اور آپ آج پوری دنیا میں اس بات کا مظاہرہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے۔ اور وہ یہ کہ جب کوئی بھی تحریک یا مشن شروع ہوتا ہے حکومت کے خلاف تو اس کے دو عنوان ہوتے ہیں۔ پہلا عنوان یہ ہوتا ہے کہ جو مشن و تحریک شروع کرتا ہے، جو ریلی نکالتا ہے، جو تظاہرات کرتا ہے، جو پروٹیسٹ کرتا ہے، وہ اپنے اس اقدام کا جو عنوان دیتا ہے وہ کہتا ہے یہ ہمارا انقلاب ہے۔ لیکن حکومت کی طرف سے جب اس کو دبایا جاتا ہے تو اس کو جو عنوان اور ٹائٹل دیا جاتا ہے وہ یہ کہ یہ بغاوت ہے۔ اور یہ سلسلہ کب تک چلتا رہتا ہے؟ ادھر سے صدائے انقلاب اٹھتی رہتی ہے، اخبارات میں صدائے بغاوت کے نام سے لکھا جاتا ہے، چاہے وہ 1 دن ہو، 2 دن ہو، سال، 2 سال، 50 سال، 100 سال چل جائے، لیکن اس کے آخر میں نتیجہ 2 ہی ہوتا ہے۔ اگر یہ تحریک کچل دی گئی تو سارے اخبارات کہتے ہیں کہ فلاں بغاوت کو حکومت نے کچل دیا، لیکن اگر یہی تحریک کامیاب ہو گئی تو سارے اخبارات لکھتے ہیں کہ فلاں انجمن یا فلاں قوم یا فلاں فرقے کی تحریک کامیاب ہو گئی، اس کا انقلاب کامیاب ہو گیا۔ جب حسین ابن علی مدینے سے نکلے تھے تو یزید کے سارے جاسوسوں نے جب خبر دی تھی تو یزید نے جو عنوان دیا تھا، اس زمانے کے مورخ نے جو لکھا تھا وہ یہی جملہ لکھا تھا کہ ایک باغی کا گروہ ہے جو حاکم وقت کے خلاف جس نے خروج کیا ہے، اور یہ بغاوت کی چنگاری ہے جو بھڑکنے جا رہی ہے، جو شعلہ بن کے کربلا میں بھڑکی تھی، لہذا حسین کو قتل کر دیا گیا، اسیر اہل حرم کو اسیر بنا لیا گیا، بچوں کو یتیم کر دیا گیا۔ لیکن ایک طرف سے بغاوت کی آواز اٹھ رہی تھی، ایک طرف سے انقلاب کی آواز اٹھ رہی تھی۔ نتیجہ تو اس وقت سامنے آیا کہ جب 10 محرم گزر چکی، 11 محرم بھی گزر چکی، یہ قافلہ کوفے پہنچ چکا، کوفے سے شام پہنچ چکا ہے، اور ایک مرتبہ شام کے جب سرکاری خطیب نے منبر پر جا کے خطبہ دیا ہے اور اس نے اس بات کا اعلان کیا کہ یہ باغیوں کا گروہ تھا جس نے یزید کے سامنے اور خلیفہ رسول کے سامنے، حاکم وقت کے سامنے خروج کیا تھا۔ سید سجاد ضبط کر رہے ہیں، زینب کبریٰ صبر کر رہی ہیں اس وقت کا کہ یہ خطیب اترے اور ہمیں بولنے کا موقع ملے۔ جب خطیب منبر سے اترا ہے اور سید سجاد منبر پر گئے ہیں اور ایک مرتبہ بولنا چاہا تو اسی وقت کہا او یزید ٹھہر جا، بس چند لمحے باقی ہیں۔ ادھر چند لمحے گزرے ہیں کہ دمشقی مسجد کے مینار سے اور گلدستے سے جہاں مؤذن نے آواز کی اذان کی آواز بلند کی ہے، بس سید سجاد گویا ہوئے، او یزید دیکھ لے کہ تو نے یہ سمجھا تھا کہ ہم باغی گروہ ہیں، تو نے باغی سمجھ کے ہمارے گروہ کو کچل دیا، لیکن اتنا یاد رکھ کہ تیرے ہی شام میں، تیرے ہی دمشق میں، تیرے ہی مؤذن کے زبان سے، تیرے ہی آپ شہر میں یہ اذان کی آواز گونجنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہماری بغاوت کچلی نہیں گئی، ہمارا انقلاب تھا جو کامیاب ہو گیا ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ بس عزادارو، آئیے شہدائے کربلا کا پرسہ پیش کریں۔ محرم کا آغاز ہو رہا ہے۔ آج جب ہم چاند دیکھتے ہیں ہماری آنکھیں ڈبڈبا جاتی ہیں، ہماری مائیں، بزرگ خواتین، خدا ان کو سلامت رکھے، آج بھی وہ سیرت قائم ہے، اپنی اپنی چوڑیاں توڑ دیتی ہیں۔
اپنے زیورات اتار دیتی ہیں، اس لیے کہ حسین ہمارے مہمان بن رہے ہیں۔ اے وارث خون حسین، اے ہمارے ولی نعمت، اے مولا، پانی سر سے اونچا ہو چکا ہے، آج یہ عزا خانہ دیکھ کے دل پھٹ رہا ہے۔ اے مولا، یہ عزا خانہ تو بھرا ہوتا تھا، اے مولا ہماری مدد کیجیے۔ ایسی مجبوری آ گئی کہ ہم چند لوگوں میں حسین کا ماتم کریں، ان کی فرش۔ حسین جو کہ استقبال ہے، لہذا میں ذکر کروں۔ حسین مکے سے، مدینے سے نکل رہے ہیں۔ یہ روایت میں ہر سال پڑھتا ہوں تقریباً 28 رجب سن 60 ہجری کہ حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ حاکم شام معاویہ ابن ابی سفیان کے مرنے کی خبر مدینے پہنچی۔ ولید نے اپنا نمائندہ بھیجا۔ رات کی تاریکی میں حسین کے در دولت پر دستک ہوئی۔ حسین نے دروازہ کھولا، کہا کون؟ کہا میں حاکم کا نمائندہ ہوں۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا چلیے آپ کو حاکم نے بلایا ہے۔ حسین سمجھ گئے، گھر سے باہر نکلنا چاہتے ہیں۔ چاہنے والی بہن تڑپ کے سامنے آ گئی، بھیا خیر تو ہے؟ کہا حاکم نے بلایا ہے، ولید کے دربار میں جا رہا ہوں۔ میں دربار کا نام سنا ہے، دربار کا نام سنا ہے کہ بھئی ایک مرتبہ، بھیا ٹھہر جائیے۔ تاریخ نے جو لکھا ہے اور جس کو بڑے اچھے انداز سے لکھا بھی ہے، بیان بھی کیا علامہ ذیشان ادر جوادی مرحوم نے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ زینب بیت الشرف میں ان کی آواز بلند ہو گئی، میرے لال علی اکبر، قاسم، اون محمد کہاں ہو؟ عباس کہاں ہو؟ جیسے ہی شہزادی کی آواز گھر میں گونجی ہے، جوانان بنی ہاشم بے قابو ہو کے سامنے آ گئے۔ شہزادی حکم خیر تو ہے، بتائیے حکم کیا بات ہو گئی؟ زینب پکار دے قیامت آ جائے۔ جوانان بنی ہاشم سامنے، شہزادی حکم دیجیے۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا کہ میرے شہزادوں، میرے جوانوں، اپنی اپنی تلواریں اٹھاؤ۔ ہائے زینب، کہہ دے کہ تلواریں اٹھا لو۔ جوانان بنی ہاشم نے اپنی تلواریں اٹھائی۔ بعض روایتوں میں ملتا ہے 30، بعض میں 40۔ ساتھ میں جاؤ اپنے آقا کے اور دیکھو، خبردار میں تمہارے سپرد کر رہی ہوں اپنے بھائی کو۔ درمیان میں حسین ہے، جوانان بنی ہاشم اطراف میں حسین چل رہے ہیں۔ چلتے چلتے جب دربار نزدیک آیا تو ایک مرتبہ حسین نے روک دیا، کہا بھیا عباس تم لوگ یہیں رک جاؤ، میں اکیلے جا رہا ہوں۔ ہاں اتنا یاد رکھنا کہ اگر میری آواز بلند ہو جائے تو میری آواز کو میری اجازت سمجھنا اور تم دربار میں آ جانا۔ یہ کہہ کے حسین نے روک دیا، خود دربار میں گئے۔ وہ ساری تفصیلات آپ کے پیش نظر ہیں۔ اور ایک مرتبہ وہاں گفتگو ہوئی، امام نے کلمہ استرجاع جاری کیا، خبر سنی اس کے مرگ کی، موت کی، اور اس کے بعد گفتگو ہوئی، کہا کہ سوال بیعت ہے۔ امام نے جو جواب دیا وہ بھی آپ کے مد نظر ہے کہ دیکھو یہ رات کا اندھیرا ہے، دربار ہے،
یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے، دن کے اجالے میں حل ہونا چاہیے، لہذا کل دن میں مسجد النبی میں سب کو بلاؤ، سارے اصحاب کو بلاؤ، میں بھی آؤں گا، وہاں ہم بیٹھ کے فیصلہ کریں گے کہ اینا احق بالخلافہ، کہ مجھ میں اور یزید میں کون خلافت کا زیادہ حقدار ہے۔ لہذا یہ گفتگو ہوئی، حسین نکلنا چاہتے ہیں، مروان نے بڑھ کے کہہ دیا کہ اے ولید، حسین سے بیعت لے لے یا سر قلم کر لے، ورنہ اگر حسین نکل گئے تو تیرے ہاتھ نہیں آئیں گے۔ امام نے پلٹ کے جواب کیا دیا؟ اتحددنی بالقتل یا ابن الزرقاء، اور بدکار عورت کے بچے، تو مجھے قتل سے ڈراتا ہے؟ بس اس آواز کا بلند ہونا تھا کہ جوانان بنی ہاشم دربار میں، اگر حسین نہ روک دیتے تو دربار اس وقت درباری ختم ہو چکا ہوتا۔ مولا نے روک دیا، پلٹ کے آئے، چاہنے والی بہن نے باہیں گلے میں ڈال دی ہے، بھیا خیر تو ہے کہا زینب اب یہ مدینہ رہنے کے لائق نہیں ہے، سامان سفر تیار کرو۔ ہائے سامان سفر تیار ہونے لگا، حسین آمادہ سفر ہے، عزادارو ارے گریہ کیجئے، روئیے، کس طریقے سے روئیے؟ جیسا کہ چھٹے امام نے کہا ہے ابو بصیر میرے جد کے غم میں اس طریقے سے رو، جب ان کی مصیبتیں پڑی جائے تو جیسے کوئی ضعیفہ اپنے جوان لال کے میت پر روتی ہے۔ آئے حسین اس حکم دے رہے ہیں، سامان سفر تیار ہو رہا ہے۔ کس طریقے سے کہ اس روایت کا راوی کون ہے؟ عبداللہ بن سنان کوفی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اسی دن مدینے پہنچا تھا، جیسے ہی میں مدینے میں داخل ہوا ہوں تو میں نے کیا دیکھا کہ آج مدینے رسول میں بڑا سناٹا ہے، آج نہ تو بچے کھیلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، نہ تو بازار میں رونق ہے، نہ تو جوان نظر آ رہے ہیں۔ میں ڈر گیا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ حسین عبداللہ بن سنان کہتا ہے کہ میں آگے بڑھتا گیا، شاہراہوں سے گزرتا ہوا گلی پس کوچوں میں جاتا رہا، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ آج تو ایسا ماحول ہے کہ استبل میں گھوڑے ہیں تو اپنی گردنوں کو جھکائے ہوئے ہیں، اونٹ ہیں اپنے سروں کو جھکائے ہیں، ارے پرندے اپنے منقار کو اپنے پروں میں ڈالے ہوئے ہیں، درخت کی پتیاں بھی ہل نہیں رہی ہیں۔ میں نے آگے بڑھ کے پوچھا کہ آج یہ رونق مدینہ کہاں چلی گئی؟ ارے نبی کے مدینے میں تو بڑی رونق ہوا کرتی تھی، اصحاب کا مجمع لگا رہا کرتا تھا، روایتوں پر روایتیں بیان ہوتی تھی، آخر آج مدینے کو ہوا کیا ہے؟ کسی نے کہا تو مسافر لگ رہا ہے، کہا ہاں میں کوفے سے آ رہا ہوں، کہا تجھے شاید پتہ نہیں آج ارے جانے مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے۔ آج ارے رونق مدینہ کا جلدی بتا کیا ہوا؟ کہا آج حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ ارے عبداللہ گھبرا گیا، اس نے سوچا کہ میں بھی تو دیکھوں کہ ارے شاہ نجف کا لاڈلا، ارے علی کا لاج دلارا، ارے کس انداز سے اپنا سفر شروع کر رہا ہوگا، ارے کیسی کیسی محفلیں ہوں گی، کیسے کیسے ہودج ہوں گے، کیسے کیسے محافظین ہوں گے۔ تو وہ کہتا ہے کہ جب رات کی تاریکی چھائی تو میں چھپتے چھپاتے پہنچا محلے بنی ہاشم میں نے کیا دیکھا کہ چاروں طرف قناتیں لگی ہوئی ہیں اور جوانان بنی ہاشم ہاتھوں میں برہنہ تلواریں لیے ہوئے تلایا پھر رہے ہیں، اور دور مدینے کے لوگ بڑی دور دور تک کھڑے ہیں۔ میں بھی ایک کونے میں ارے ایک جگہ بنا کے کھڑا ہو گیا۔ میں نے کیا دیکھا؟ میں یہ منظر دیکھتا رہا کہ ایک مرتبہ ارے کچھ اونٹ لائے گئے جن پر کجاوے کسے ہوئے تھے، اور ایک مرتبہ ان کے اوپر ارے سامان سفر بار ہونے لگا۔ جب سارے سامان سفر بار ہو چکا اور اونٹوں کو اٹھایا گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک ایک اونٹ آ رہا ہے جس پر ہماری بندھی ہوئی ہے، اور وہ اونٹ بٹھایا جاتا ہے دروازے کے سامنے۔ میں نے کیا دیکھا کہ حسین ایک دور ایک کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، جوانان بنی ہاشم ہیں، منادی ندا دے رہا ہے اے اہل یثرب، اے اہل مدینہ، آج کی شب کوئی اپنے بالا خانوں پر نہ جائے، اپنے چھتوں پر نہ جائے، اس لیے کہ
اہل حرم آج سوار ہونے جا رہے ہیں۔ اے اہل مدینہ تا حد نگاہ دور ہٹ جاؤ، اپنی آنکھوں کو بند کر لو۔ ایک ایک اماری وہاں پر آتی رہی، اماری کا پردہ ہٹتا رہا۔ ایک مرتبہ میں نے کیا دیکھا کہ اماری کا پردہ ہٹا، ایک دو جوان آگے بڑھے، ایک معظمہ گھر سے باہر نکلی، بڑے عزت و احترام سے اماری میں بٹھایا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا تو تجھے نہیں جانتا؟ ارے یہ فاطمہ کی بوڑھی ضعیف کنیز فضہ ہے، اس خاندان میں کنیزوں کا بڑا احترام ہوتا ہے۔ اس انداز سے سوار کیا گیا۔ پھر دوسری سواری آئی، میں نے کیا دیکھا کہ ایک 13-14 سال کا بچہ ہے جو آگے بڑھا اور بڑھ کے بڑے عزت و احترام سے ماں کا بازو تھاما اور بٹھا دیا۔ میں نے پوچھا کون ہے؟ کہا یہ بیوہ حسن ہے، یہ یادگار حسن قاسم ہے۔ پھر ایک ہماری بیٹھی، میں نے دیکھا کہ ایک چاند سی صورت کا جوان آگے بڑھا ہے اور کمر میں پٹکا کسا ہوا ہے، اس نے ماں کا بازو تھاما ہے اور ماں کو ہماری میں بٹھایا۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہا تو نہیں جانتا؟ ہائے یہ علی اکبر ہے، یہ حسین کا کڑیل جوان ہے، یہ اپنی ماں ام لیلا کو سوار کر رہا ہے۔ ایک ایک بیوی سوار ہوتی رہی، کبھی عباس آگے بڑھے، ان کو میں ام کلثوم کو سوار کیا۔ وہ میں کہتا ہے کہ میں دیکھتا رہا کہ اچانک میرے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے جب میں نے یہ منظر دیکھا کہ ایک مرتبہ ایک اونٹ لایا گیا جس پر آماری کسی ہوئی تھی، اونٹ کو بٹھایا گیا۔ جیسے ہی گھر کا پردہ ہٹا ہے، میں نے کیا دیکھا؟ ایک طرف سے اولو محمد آگے بڑھے، ایک طرف سے علی اکبر آگے بڑھے، قاسم آگے بڑھے، حسین اپنی کرسی چھوڑ کے کھڑے ہو گئے۔ ارے آگے بڑھے، کسی نے جوتیوں کو سنبھالا، کسی نے گوشہ ردا کو پکڑا، کسی نے ہماری کا پردہ ہٹایا۔ عباس نے گھٹنے ٹیک دیے، ارے بی بی نے عباس کے زانووں پر پیر رکھا، ارے عباس نے بازو پکڑا، حسین نے ایک بازو پکڑا، ارے بی بی کو سوار کیا۔ میں نے کہا بتاؤ یہ کون ہے؟ کہا ارے دور ہٹ جا، اپنی آنکھیں جھکا لے، ارے یہ علی کی بیٹی حسین کی بہن زینب ہے۔ حسین کی بہن زینب ہے، ارے جو سوار ہو رہی ہے۔ بعض لوگوں نے لکھا کہ ایک پیر محمل نے رکھا اور دوسرا ہاتھ اور عباس کے بازوؤں پر۔ اے بھیا عباس، ارے اتنا وعدہ کرو جیسے لے جا رہے ہو ویسے ہی واپس لانا۔ میں کہوں گا اے بی بی، ارے ایسا نہ کہیے، ارے عاشور کا دن ہوگا، سقائے سکینہ کے بازو قدم ہو جائیں گے، آپ بے مخلو چادر ہوگی، تماشائیوں کا مجمع ہوگا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا و